بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، ایک بار کسی مرید یا عقیدت مند نے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، شیخ آپ اپنے مجاہدے کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ خادم کی بات سن کر حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گریز اختیار کیا، مگر جب اس شخص کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فقیر کے لیے اپنے مجاہدے اور ریاضت کی کیفیت بیان کرنا مناسب نہیں کہ ایک طرف اس سے غرور کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری طرف طالب کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اس کی محنت برباد نہ ہو جائے۔ مگر پھر بھی اتنا سمجھ لو کہ یہ فقیر 20 سال تک ایک پیالہ پانی اور ایک چھٹانک غذا پر روزہ افطار کرتا ہے، اور یہ ایک ادنا مجاہدہ ہے کہ جسے ہر مبتدی اپنی طبیعت اور نفس پر غلبہ پانے کے لیے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں حج کی نیت سے ارض پاک کی طرف روانہ ہوا۔ ایک اور موقع پر حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مجاہدات کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے یہ تمام تر مشقت اور ریاضت رب کعبہ کی رضا جوئی کے لیے کی، یہاں تک کہ ارض مقدس میں جا پہنچا، حج کیا اور عرفات کی پہاڑی پر حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ خداوند کریم کے فضل و احسان سے اس دوران میں نے بڑا فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد نیا احرام باندھ کر سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ 5 سال مدینہ منورہ میں رہ کر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک پاک کے صدقے میں انوار الہہ کا ظاہری اور باطنی مشاہدہ کیا۔ حامد بن فضل اللہ جمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی 5 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرما رہے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور طلباء کی اگلی صف میں استاد کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پاک کا درس لینے لگے۔ حضرت شیخ مولانا یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہر سال حج پر جاتے تھے اور پھر مدینہ منورہ حاضر ہو جاتے۔ جب حدیث شریف کا سبق تمام ہو چکا تو رسم زمانہ کے مطابق حضرت مولانا کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کی سند عطا کی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد گرامی کی دعاؤں کے سائے میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ مبارک کی دائیں جانب ایک خاص مقام پر معتکف رہا کرتے تھے، جو بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب مشہور صوفی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مقام کو عبادت و ذکر کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول، مجھے اس جگہ بیٹھ کر عجیب روحانی لذت کا احساس ہوا اور میں نے بہت فیض حاصل کیا۔ تمام معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس میں حاضر ہوئے، یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور تمام انبیاء پاک علیہ السلام کے مزارات اقدس کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دمشق تشریف لے گئے۔ دمشق میں شہر کے باہر ایک خوفناک اژدہا رہتا تھا جو بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ مقامی باشندوں نے اژدہے کو مارنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہر بار ناکام رہے تھے۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی اگر کوئی اجنبی مسافر اس راستے پر آ نکلتا تو وہ اس خون آشام اژدہے کی خوراک بن جاتا۔ وہ دراصل ایک غار میں روپوش رہتا تھا۔
پھر جیسے ہی اسے کسی انسان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی وہ تیزی سے باہر آتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمزاد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ مقامی لوگوں نے کئی مرتبہ اس غار کو بند کرنے کی بھی کوشش کی مگر اسطحی نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی تھی۔ ایک روز حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر اسی غار کی طرف سے ہوا۔ اسطحی حسب معمول اپنے شکار کا منتظر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی غار سے باہر نکلا اور پوری شدت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر اس موذی کی طرف دیکھا اور اطمینان کے ساتھ اپنی چادر اسطحی پر ڈال دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھ گئے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ اسطحی کا کیا حال ہوا۔ کچھ دیر بعد جب دور سے گزرنے والوں نے غار کی طرف دیکھا تو وہاں ایک چادر موجود تھی اور اسطحی مرا پڑا تھا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے مگر جب اس کے جسم میں برائے نام بھی حرکت نہیں پائی تو دمشق کے نواحی علاقے میں ایک شور سا مچ گیا۔ مقامی باشندے گروہ در گروہ غار کے سامنے جمع ہو کر اسطحی کی موت پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر لوگوں کو جستجو ہوئی کہ یہ کس بزرگ کی چادر ہے کہ جس کے اثر سے اسطحی کی موت واقع ہوئی ہے۔ آخر کئی دن کی جستجو اور تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اس راستے سے گزرے تھے۔ پھر یہ خبر سینہ بہ سینہ چلی اور شہرت عام تک پہنچی تو ہزاروں لوگ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اس مکان کے گرد جمع ہو گئے جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طویل عرصے سے سکونت پذیر تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 سال تک دمشق میں قیام فرمایا۔ اس دوران بڑے بڑے مشائخ حاضر خدمت ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وسعت علم سے استفادہ کیا۔ دمشق میں قیام کے دوران ہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک عجیب سا اضطراب طاری رہنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی طویل دعاؤں میں یہ دعا بھی خصوصیت کے ساتھ مانگا کرتے تھے: اے مالک کون و مکان، اے بے پناہ دینے والے، تو نے اپنے بندے بہاؤالدین کو اتنا دیا کہ اس کا دامن تنگ ہو گیا، عقل کی پیاس بجھ گئی مگر قلب اور روح کی پیاس اسی شدت سے بھڑک رہی ہے۔ اب اپنی بارش کرم سے اس پیاس کو بھی بجھا دے کہ تیری ذات بے نیاز بخشش و عطا کے ہر زاویے پر قادر ہے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت دنوں سے کسی مرشد روحانی کی تلاش میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بزرگ کی شہرت سنتے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار بزرگوں کے روحانی دربار میں حاضری دی مگر کسی آستانے پر پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل سے یہ آواز نہیں آئی کہ یہی وہ مقام ہے، بس یہیں ٹھہر جا۔ عام لوگ تو اسے اتفاق ہی سمجھیں گے مگر تصوف کی دنیا میں اتفاقات اور حادثات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کاتب تقدیر نے جس طرح عام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہیں اسی طرح بزرگان دین کی قسمت کے فیصلے بھی تحریر کیے ہیں۔ یہ اسی قادر مطلق کا قائم کیا ہوا اندازہ ہے جو عالم اسباب میں ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ جس طرح ہر شخص انتہائی کوشش کے باوجود شہنشاہیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح ہر انسان شدید ریاضت کے بعد بھی منصب ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس ذیل میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر طالب معرفت کو ہر بزرگ سے فیض روحانی نہیں ہو سکتا۔ اس کلیے کے مطابق حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ابھی اس مرد کامل کی خانقاہ تک نہیں پہنچے تھے جس کے دروازے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی تقدیر وابستہ کر دی گئی تھی۔ آپ کا خاندانی نام بہاؤالدین، والد محترم کا اسم گرامی کمال الدین علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق قریش کے قبیلے حبائی اسد سے ہے۔ یہ قبیلہ دوسری صدی ہجری میں مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے پہلے خوارزم آیا، پھر مستقل طور پر ملتان میں سکونت پذیر ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نہایت عالم و فاضل بزرگ تھے۔ آپ ہی کے دم سے برِ صغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ جزاک اللہ۔